وقت کی پکار ایک سبق آموز سٹوری بنائی گئی ہے، ذرا توجہ کریں۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں دو بہنیں نازیہ اور فائزہ اپنے ضعیف والدین کے ساتھ ایک پرانے سے گھر میں رہتی تھیں۔ ان کے والد حاجی امین ایک زمانے میں گاؤں کے مدرسے میں استاد تھے اور والدہ خالہ رشیدہ نیک دل مگر اب بیمار اور کمزور خاتون تھیں۔ دونوں بہنیں جوان تھیں، خوبصورت اور تعلیم یافتہ، مگر ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت کی جگہ ضد، انا اور حسد نے لے لی تھی۔ نازیہ بڑی بہن تھی، نرم مزاج مگر جلد ناراض ہو جانے والی۔ فائزہ چھوٹی تھی، تیز زبان اور ذرا تند مزاج۔ ان دونوں کا ہر بات پر جھگڑا ہوتا، چاہے وہ کھانے پکانے کا معاملہ ہو، صفائی کا، والدین کی خدمت کا۔ ایک دن صبح سویرے خالہ رشیدہ کو سانس لینے میں دشواری ہونے لگی۔ حاجی امین نے کمزور آواز میں دونوں بیٹیوں کو پکارا، بیٹیاں ذرا ماں کو اسپتال لے چلو، شاید آج طبیعت کچھ زیادہ خراب ہے۔ فائزہ نے جواب دیا، ابا جی میں تو آج اسکول جا رہی ہوں، نازیہ لے جائے ماں کو۔ نازیہ جھٹ بولی، کیوں میں ہی ہر بار لے کر جاؤں؟ آپ خود تو کبھی نہیں کرتی کچھ۔ خالہ رشیدہ تکلیف میں تڑپ رہی تھیں اور دونوں بیٹیاں باس میں الجھی ہوئی تھیں۔ حاجی امین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بہت کچھ کہنا چاہتے تھے مگر بیماری اور بے بسی نے انہیں خاموش کر دیا۔ اسی دن رات کو خالہ رشیدہ کا انتقال ہو گیا۔ فائزہ اور نازیہ دونوں کو ماں کے بستر کے پاس بیٹھ کر شرمندگی کے آنسو بہاتے دیکھا گیا۔ ان کے چہروں پر دکھ کے ساتھ پچھتاوے کی گہری لکیریں تھیں۔ ماں کے انتقال کے بعد حاجی امین بالکل خاموش ہو گئے۔ وہ کھاتے نہیں، کسی سے بات نہیں کرتے، بس صحن ایک کرسی پر بیٹھے آسمان کو تکا کرتے۔ ایک دن نازیہ نے ہمت کر کے فائزہ سے بات کی، فائزہ ہم ہر بار ایک دوسرے سے جھگڑتی رہے، ماں چلی گئی اور ہم کچھ نہ کر سکے۔ فائزہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہاں آپا، ہم نے وقت ضائع کیا۔ ماں ہمیں سکھانا چاہتی تھیں کہ محبت سب سے بڑی دولت ہے، مگر ہم نے انا کو چنا۔ دونوں بہنیں پہلی بار ایک دوسرے کے گلے لگ کر روئیں۔ اب انہوں نے فیصلہ کیا کہ سب کچھ چھوڑ کر اپنے والد کی خدمت کریں گی۔ نازیہ نے گھر کی صفائی اور کھانا پکانے کی ذمہ داری سنبھالی، جبکہ فائزہ نے ابا جی کے لیے روز دوا اور ڈاکٹر کی دیکھ بھال کا انتظام شروع کیا۔ ایک دن حاجی امین نے دھیرے سے کہا، بیٹیاں تم دونوں کی ماں ہمیشہ کہتی تھی کہ اولاد کی سب سے بڑی خوبی اتفاق اور محبت ہے۔ آج اگر وہ زندہ ہوتی تو بہت خوش ہوتی۔ وقت گزرتا گیا۔ بہنوں نے مل کر ایک چھوٹا سا آن لائن کاروبار شروع کیا تاکہ گھر کا خرچ نکالا جا سکے۔ وہ ہر رات والد کے ساتھ بیٹھ کر ماں کی یادیں تازہ کرتیں اور والد کی آنکھوں میں خوشی اور سکون واپس آنے لگا۔ ایک دن گاؤں کے امام مسجد نے فائزہ سے پوچھا، بیٹی تمہیں ماں کی وفات کے بعد کیسا لگتا ہے؟ فائزہ نے دھیرے سے کہا، ماں کی کمی کبھی پوری نہیں ہو سکتی، مگر ان کے جانے کے بعد ہم نے سیکھا کہ رشتوں کو سنبھالنا سب سے بڑی عبادت ہے۔ امام صاحب نے سر ہلا کر دعا دی، اللہ تم دونوں کو سلامت رکھے اور تمہارے گھر کو برکت دے۔ کہانی کا اختتام اس دن ہوا جب حاجی امین بھی خاموشی سے دنیا سے رخصت ہو گئے، مگر اس بار بہنوں نے نہ تو الزام لگایا نہ جھگڑا کیا۔ وہ خاموشی سے اپنے والد کو دفنا کر آئیں اور اگلے دن ایک یتیم خانے میں کھانا بانٹنے چلی گئیں۔ دو بہنوں کے دلوں میں یہ بات نقش ہو چکی تھی کہ زندگی مختصر ہے، رشتے انمول ہیں اور وقت واپس نہیں آتا۔ جو وقت اپنوں کے ساتھ جھگڑوں میں ضائع ہو جائے وہ عمر بھر کا پچھتاوا بن جاتا ہے۔